کہ ہم نے اس علاقے میں تعلیمی انقلاب کو برپا کرنا ہے، اور اس میں جس طرح آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا وہ قابل تحسین ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے بچے صرف آپ کے بچے نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی بچے ہیں، اور ہم آپ ان کو ایسا بچہ بنائیں گے، ایسا انسان بنائیں گے، ایسا معاشرے کا فرد بنائیں گے جو نہ صرف آپ کے لیے، وہ آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہترین امتی بنے، اور وہ آپ کے لیے بھی باعث فخر ہو اور پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہو۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اسکاٹ لینڈ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ برطانیہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کو رول کرتا ہے برطانیہ۔ اسکاٹ لینڈ میں ایک بچہ کھیلتا کھیلتا کھیتوں میں دلدل میں گر گیا۔ رات کا وقت تھا کہ ایک مزدور اپنے گھر جا رہا تھا کہ اس کو بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہے؟ اوکے۔ وہ بچہ رو رہا تھا، تو اس مزدور نے جب رونے کی آواز سنی تو اس نے دیکھا کہ مجھے ارد گرد تو کوئی بچہ نظر نہیں آ رہا، تو یہ آواز کس سائڈ سے آ رہی ہے؟ اس نے اپنے آپ کو اس آواز کی طرف لے کے جانا شروع کیا۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بچہ دلدل میں گرا ہوا ہے اور گردن تک وہ دلدل کے اندر دنس گیا ہے اور رو رہا ہے۔ اس مزدور نے کیا کیا کہ جلدی سے چھلانگ لگائی اور اس بچے کو وہاں سے نکالا۔ نکالنے کے بعد اس نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تمہارا نام کیا ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور تم کہاں سے ہو؟ اس بچے نے اپنا نام بتایا اور اپنے باپ کا نام بتایا۔ وہ جس کا بچہ تھا وہ والد اس کا اس علاقے کا بہت بڑا چودھری وڈیرا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس مزدور نے اس بچے کو اٹھایا اور اس کے گھر لے گیا، اس کو نہلا دہلا کے ان کے گھر دے کے اپنے گھر واپس آ گیا۔ واپس آ کے سو گیا۔ صبح وہ کیا دیکھتا ہے کہ جب وہ اٹھتا ہے تو وہ چودھری، وہ جو نواب تھا، وہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس مزدور کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا، اور اس نے اس مزدور سے کہا کہ مانگو، تم کیا مانگتے ہو؟ اس نے کہا اے نواب مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اس نے کہا تم نے میرے اکلوتے بیٹے کی جان بچائی ہے، تو یہ میرا ظرف ہے کہ میں اس کے عفظ تمہیں کچھ نہ کچھ دوں۔ اب یہ ان کی کشمکش چل رہی تھی اور وہ مزدور کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ قصہ مختصر کہ جب ان کی یہ بات چل رہی تھی تو اسی دوران اس مزدور کا بیٹا جو بالکل اس نواب کے بیٹے کی عمر کا تھا وہ دروازے سے باہر آ گیا۔ تو اس نواب نے اس مزدور سے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس بچے سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ۔ تو مزدور نے کہا کہ آپ اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہاری تعلیم و تربیت کا بندوبست کروں، تو کیا تم پڑھنا چاہتے ہو یا نہیں پڑھنا چاہتے؟ اب مزدور نے پہلے ہی جواب دے دیا اس بچے سے۔ مزدور نے کہا کہ میں آپ کا یہ احسان حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بچے نے کہا کہ پاپا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب قصہ مختصر اس کو بھی شارٹ کریں کہ اس نواب نے اس بچے کو ساتھ لیا اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو تعلیمی سکول میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ اب یہ دونوں بچے جو ہیں انہوں نے اکٹھے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے پڑھتے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی۔ اب اس نواب کے پاس جو دو بچے تھے، ایک اس کا بیٹا تھا اور ایک دوسرا اس کا مزدور کا بیٹا تھا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ جو نواب کا بیٹا تھا وہ بڑا ہو کے برطانیہ کا وزیر اعظم بنا جس کا نام چرچل تھا۔ اور جو مزدور کا بیٹا تھا جس کا تعلیمی خرچہ سارا اس نواب نے برداشت کیا تھا، جو مزدور کا بچہ تھا وہ سر الیگزینڈر فلیمنگ بنا۔ اگر آپ چرچل کی فوٹو اور الیگزینڈر کی فوٹو دو جگہ پہ لگائیں گے تو چرچل کی فوٹو اتنی سی ہوگی اور الیگزینڈر فلیمنگ کی فوٹو اتنی بڑی ہوگی۔ الیگزینڈر فلیمنگ وہ ہے کہ آج دنیا میں جتنی میڈیسن بنتی
ہم جو بھی میڈیسن اپنے اندر انجیکٹ کرتے ہیں اس کا موجود، اس کو بنانے والا وہ الیگزینڈر فلیمنگ ہے۔ تو تعلیم انسان کی زندگی میں اتنا کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ ہم یہاں پہ صرف ان بچوں کو سلیبس نہیں پڑھا رہے، ہمارا مقصد صرف ان کو یہ کتابیں پڑھانا نہیں ہے کہ یہ سلیبس پڑھیں اور آپ کے گھر چلے جائیں۔ ہم ان کو ایک ایسا انسان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ تعلیم جو ہے وہ 3 طرح کی ہے۔ انسان 3 طرح کی تعلیمیں حاصل کرتا ہے۔ ہم پاکستانی ایز اے معاشرہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کیوں پیچھے ہے۔ جب تک اس معاشرے کو ہم آگے کو فارورڈ نہیں کریں گے یا آگے ترقی کی طرف نہیں بڑھے گا۔ آج ہمارے اسکولوں میں بچے میٹرک کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ ہم نے کون سے کالج جانا ہے اور ہم نے کون سے سبجیکٹس رکھنے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے کہ اب مجھے کون سی یونیورسٹی جانا چاہتے ہیں۔ اس سوال کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس بچے کو ابھی تک پچھلے 13 سال پڑھنے کے بعد بھی اس کی ابھی تک ڈائریکشن سیدھی نہیں ہوئی۔ اگر اس کی ڈائریکشن سیدھی ہو تو وہ کبھی نہیں پوچھے کہ میں نے اس چیز لائن میں جانا ہے۔ تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچے پڑھیں گے میٹرک کے بعد ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ کون سے کالج میں جائیں گے، وہ کون سی یونیورسٹی میں جائیں گے۔ اور نمبر 2، آج کا جو دور ہے، آج کا جو معاشرہ ہے وہ آئی ٹی کا دور ہے، وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہم ان کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے اتنا غرور کریں گے کہ میٹرک کے بعد وہ اپنے تعلیمی اخراجات خود برداشت کریں گے، نہ کہ ان کے ماں باپ برداشت کریں گے۔ تعلیم میں نے بولا کہ 3 طرح کی ہے۔ ایک تعلیم وہ ہے جو نیکسٹ مستقبل کی ہے، ایک حال کی ہے اور ایک ماضی کی ہے۔ ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس آج ہم جتنا بھی بیان کرتے ہیں وہ ہمارا ماضی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے یہ کیا، ہمارے سائنسدانوں نے یہ کیا، ہمارے ایکس وائی زی جتنے بھی ہیں ہم ماضی میں ہیں۔ لیکن اگر آپ یقیناً آپ کی فیملی سے بیرون ملک لوگ ہوں گے جو برطانیہ، یورپ اور امریکہ میں زندگی گزار رہے ہوں گے، آپ ان سے دیکھیں کہ وہ معاشرہ کہاں پہ چلا گیا ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ آگے کا سوچتے ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آپ لوگ جب واشنگ مشین سے پہلے آپ کی مائیں جو کپڑے دھوتی تھی وہ اپنے ہاتھ سے دھوتی تھی، پانی اور صابن ڈال کے اس کے اوپر سوڈے کے ساتھ اس کو کوٹا لگایا جاتا تھا۔ پھر کسی نے سوچا کہ واشنگ مشین ہونی چاہیے جس کے اندر ہم پانی ڈالیں، سرف ڈالیں اور وہ اس کو واش کر کے باہر نکال دیں۔ وہ جس نے سوچا اس نے آگے کا سوچا۔ اب وہ خواتین کے لیے ولی وہ ہوا جس نے ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ اب خواتین کے لیے اگلا ولی وہ ہوگا جو ایسا کپڑا تیار کر دے کہ کپڑے کے اوپر وہ کیمیکل لگایا جائے، اس کو جاڑے اور وہ کپڑا خشک ہو جائے اور وہ کپڑا صاف ہو جائے۔ کتنی آسانی ہوگی۔ بیسیکلی یہ جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بہتری کرتے ہیں۔ تو ہم سب مل کے ایک ایسا معاشرہ پروان چڑھائیں گے کہ جو اس معاشرے کو بہتری کی طرف لے کے جائے، اور اس کے لیے آپ خواتین اسپیشلی طور پہ آپ مائیں، یہ اس حال کے اندر جتنی بھی مائیں ہیں اگر یہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو پازیٹیو رکھنا ہے۔ آپ یقین جانیں، میں یہ پچھلے سال راکیوال کیمپس میں بھی یہ بات کی تھی کہ عورت اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا شاہکار ہے، ایک ایسی ہستی ہے جو ایک پھول کی طرح ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ وہ عورت، وہ بچی جب پیدا ہوتی ہے تو وہاں سے وہ کمپرومائز کرنا شروع کرتی ہے اور مرتے دم تک وہ کمپرومائز کرتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بچیاں پڑھتی ہیں وہ کانفیڈنٹ ہوں، وہ اپنے بل بوتے کے اوپر آگے بڑھیں، اور ہم ایسے بچے جو ہمارے پاس میل بوائز اسٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو ایسا پالش کریں کہ ان کی وجہ سے نہ ان کی ماں روئے، نہ ان کی بہن روئے، اور جب ان کی شادی ہو تو ان کی بیوی نہ روئے۔ کیونکہ معاشرے جب بھی آگے بڑھے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر جو سب سے مین چیز پروان پیدا کی تھی وہ احساس پیدا کیا تھا ایک دوسرے کی عزت، محبت
स्टेज किधर गए?